قبلہ علامہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے تمام اعتکاف والے حضرات بھی اور جو آج اس ختم پاک کے پروگرام میں بطور خاص باعث سے تشریف لائے ہیں خواتین و حضرات، تمام ایک اعلان انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگلے سال انشاءاللہ العزیز ہمارا جو یہ اجتماعی تربیتی اعتکاف ہوگا، جن لوگوں نے اس اعتکاف میں شرکت کرنی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ 3 باتیں اپنے پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آئندہ سال صرف 10 دن کا سنت اعتکاف ہوگا۔ نفلی اعتکاف یعنی جو 3 دن کا احباب آ کے بیٹھتے ہیں، اگلے سال وہ اعتکاف نہیں ہوگا، صرف 10 دن کا سنت اعتکاف۔ دوسرے نمبر پر جن احباب نے اعتکاف بیٹھنا ہوگا ان کا شناختی کارڈ بنا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ کم از کم 18 سال عمر ہونی چاہیے۔ جس کا شناختی کارڈ ہوگا وہ اعتکاف میں شامل ہو سکے گا۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 1 عدد تصویر۔ اور تیسرے نمبر پر جن احباب نے اعتکاف بیٹھنا ہوگا وہ 10 رمضان المبارک سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ کب تک؟ 10 رمضان المبارک سے پہلے اپنا فارم فل کریں گے، اپنا ٹوکن حاصل کریں گے۔ 10 رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے احباب آئیں گے، آ کر اپنا فارم یہاں سے وصول کریں گے، اسے فل کریں گے، اپنا ٹوکن حاصل کریں گے، وہ احباب یہاں پہ اعتکاف بیٹھ سکیں گے۔ یہ 3 باتیں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں حاضر رکھنی ہیں تاکہ اگلے سال جن دوستوں نے اعتکاف کرنا ان کے لیے آسانی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اعتکاف ہے یہ کوئی روایتی اعتکاف نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم و تربیت کا ایک منظم نظام ہے، تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم کچھ قوانین، کچھ پابندیاں، کچھ نظم و ضبط کا سلسلہ نہ رکھیں تو ہمارا تعلیم و تربیت کا نظام خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے سال جن احباب نے اعتکاف بیٹھنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر وہ 10 رمضان المبارک سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا شناختی کارڈ اس کا ہونا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پہ 10 دنوں کا سنت اعتکاف ہوگا۔ اگلے سال نفل اعتکاف کا یہاں پہ تصور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو محفوظ کر کے اگلے سال ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مہمان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اعظم راولپنڈی۔ نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، علماء اہل سنت، محفل ختم قرآن۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کے شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان اور فقید المثال دس روزہ سلسلہ اعتکاف کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مشائخ کا سایہ سر پہ نہ رہے بظاہر اور پھر اتنے بڑے آستانی عالیہ کا آستانہ عالیہ کا نظام اتنے حسن کے ساتھ اور نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ لے کے چلنا، یہ آپ حضرات کا ایثار بھی ہے، آپ کے مشائخ کا روحانی تصرف بھی ہے اور ان کا حسن تربیت بھی ہے. مجھے برادر محترم جناب امانت علی صاحب اور ساجد محمود صاحب انہوں نے کچھ تفصیل کے ساتھ مختلف شعبہ جات کی دینی خدمات سے آشنا کیا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں مشائخ ڈھوڈا شریف کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ وہ بظاہر تو مزارات میں ہے مگر وہاں پہنچ کے بھی آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں. میں اپنے برادر محترم زینت القراء حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں اس عظیم علمی فکری اور روحانی آستانہ عالیہ پہ حاضر ہو کر اس مبارک شب میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
میں محترم برادرم احسان اللہ صاحب اور برادر عزیز تنویر صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں پہنچتے ہی جن کی محبت میرے شامل حال ہو گئی. ہر شخص کی جو ڈیوٹی مقرر ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسے ادا کر رہا ہے. اللہ رب العزت تا قیام قیامت اس آستانہ عالیہ کا فیضان جاری و ساری رکھے. مجھے چونکہ بڑے حضرت شیخ طریقت قدوۃ الاولیاء حضرت قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی صدارت میں بھی خطاب کا موقع نصیب ہوتا رہا اور پھر صاحبزادہ والا شان محسن اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ پیر محمد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی صدارت میں بھی مختلف شہروں میں اور مختلف دیہاتوں میں خطاب کا موقع ملتا رہا اور یہاں بھی میں ان کی سرپرستی میں حاضر ہوا. تو اب جب آتا ہوں تو یقین کریں دل کی کیفیت بہت عجیب ہو جاتی ہے جب وہ نظر نہیں آتا. یعنی دم پھٹنے لگتا ہے اور دل پھٹنے لگتا ہے. وہ ہستیاں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. اللہ ان کے مزارات پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ بھرپور طریقے سے ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کا شرف بخشے. آج کی رات عظیم رات کہ جس کی عظمت کو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ہے تو ایک رات مگر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے اس کا ذکر نہیں کیا. اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو اس شب میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونا نصیب ہو جانا اور پھر اپنے مشائخ کے آستانہ پہ حاضری لگ جانا یہ دوری سعادت ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمہیداً چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف عطا کر دیا. گرمی کی بہت شدت تھی جب رمضان شریف آ رہا تھا. کچھ لوگ تشویش میں تھے پریشان تھے کہ روزے کیسے رکھیں گے اتنی گرمی ہے اور اتنی حبس. تو جس کے آنے پہ تشویش تھی اب اس کے جانے کا غم کہ رب کا بھیجا ہوا مہمان کتنا جلدی آ کے رخصت ہو رہا. تو جن لوگوں نے اس میں اپنا رخ کر لیا اللہ کی بندگی کی طرف اور اس کی دہلیز تک آ پہنچے اور اس کی چوکھٹ پہ جھک گئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ کرتا. یہ جو کل شریف ہے نا قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اللہ حضور کی امت کو نہ دیتا اگر بخشنا نہ ہوتا تو یہ دونوں ہمیں عطا کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیا. اس ماہ مقدس میں جو بھی جھک گیا
جس نے بھی رخ کر لیا اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی طرف، وہ شقی نہ رہا، وہ سعید بن گیا، وہ بدبخت نہ رہا، وہ خوش بخت ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی، کیونکہ اس دربار میں بخشش میں دیر نہیں لگتی۔ مگر رمضان کا جو پیغام ہے، چونکہ یہ تربیت کی اجتماع ہے، تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، انہیں بھی میں نے پیغام دینا ہے، تو یہ غور سے سنیے کہ کسی منصب کا پا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب کہنے کو تو ہر سال 40 لاکھ اور 45 لاکھ بندے حج کو جاتے ہیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ 45 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا، تو 40 لاکھ اور 45 اور 50 لاکھ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، تو حاجی بن کے لوٹتے ہیں، تو منصب مل گیا نا حاجی ہونے کا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 45 لاکھ میں سے پلٹ کے آنے کے بعد اپنے حج کو بچا کے کتنے رکھتے ہیں؟ جس نے بچا لیا نا وہ حاجی ہے۔ تو کوئی منصب حاصل کر لینا، منصب پا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا رمضان میں جو جھک گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینے عطا کیا اپنے بندوں کو، اور جس طرح 12 بیٹوں میں حضرت یوسف سب سے پیارے تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان رب کو سب سے پیارا لگتا تھا۔ اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے باقی 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی تھی۔ وہ ساتھ لے گئے تھے نا، لمبا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، بھائی ساتھ لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، تھپڑ مارے، قمیص اتار لی، جوتا خون لگا لیا۔ یوسف علیہ السلام پھر قافلہ آیا اور لے گیا نکال کے، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر اعتراف کر لیا کہ غلطی ہوئی بھائیوں نے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو جس طرح ایک یوسف کا حیا کر کے اللہ نے 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی تھی، تو اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کہ اللہ اس ایک مہینے کا حیا کر کے 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ تو بخشش تو ہو گئی، جو جھک گیا اس کو معافی مل گئی، جو اس چوکھٹ تک آ پہنچا اس کی بخشش ہو گئی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے گا تو باقی 11 مہینوں میں اس بخشش کو بچا کے کتنے رکھتے ہیں، اس بخشش کی حفاظت کتنے کرتے ہیں، اور اس مہینے میں جو برکتیں لیں اور جو من مانجا اور جو اندر صاف کر دیا اور جو قرآن کا نور سمیٹ لیا من میں، پھر اس چراغ قرآن اور نور قرآن اس کی باقی 11 مہینوں میں کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ اصل یہ کام ہے کرنے کا۔ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بندوں کو رب کا رنگ چڑھانے آتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغت اللہ، اے رنگوں سے محبت کرنے والوں، فرمایا ادھر آؤ اپنے رب کا بھی رنگ دیکھو۔ صبغت اللہ، اللہ کا بھی رنگ دیکھو۔ وہ چنری رنگوانے والی ہو، وہ کپڑے رنگوانے والوں، وہ کوٹھیاں رنگوانے والوں، وہ گاڑیاں رنگوانے والوں، یہ رنگوں کی دنیا ہے نا۔ تو کہا اور رنگوں سے اور رنگینیوں سے محبت کرنے والوں ادھر آؤ اپنے رب کا بھی رنگ دیکھو۔
اور ہر کمپنی اپنے رنگ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی کہ میرا رنگ سب سے بہتر ہے، میرا رنگ سب سے بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، فرمایا ساری کائنات پھر لو میرے بندو، اپنے رب کے رنگ سے بہتر رنگ نہیں ملے گا۔ اس مہینے میں بندوں کو خدا کا رنگ ملتا ہے، بندوں پہ الوہی رنگ چڑھتا ہے۔ وہ کون سا رنگ؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میری امتیوں اور اے رب کے بندو، رب کی صفات کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ حدیث ہے حضور، اپنی امت کو کیا فرمایا؟ رب کی صفات کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے ساتھ اس وقت تک دوستی نہیں بنتی کہ جب تک صفات نہیں ملتی۔ آپ کا کوئی بہت ہی گوڑا یار ہو اور قریبی دوست ہو تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی اس سے اتنی محبت کیوں ہے اور ایسا تعلق کیوں ہے گوڑا، تو آپ یہی جواب دیتے ہیں نا بھائی میری اور اس کی طبیعت ملتی ہے، یعنی میری اور اس کی صفتیں ملتی ہیں، طبیعت ملتی ہے، خصائل ملتے ہیں، اس لیے محبت ہو گئی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر چاہو کہ رب سے محبت ہو اور رب سے دوستی ہو جائے اور رب سے پیار ہو جائے میرے بندوں اور میرے محبوب کہ امتی ہو، اللہ اور اس کا حبیب فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی صفات اپناؤ، پھر اس سے دوستی ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، تم بھی اس کی مخلوق پہ رحم کرو۔ وہ سخی ہے، تم بھی اس کے بندوں پہ سخاوت کرو۔ وہ مجرموں کو معاف کرتا ہے، تم بھی خطائیں معاف کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں نا، معاف کر دینا، مشکل میں مدد کرنا، رحم کرنا۔ تو فرمایا جو رب کی صفات ہیں نا ان کو اپناؤ اور ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے دوستی جڑ جائے گی۔ اب یہ نہ کھانا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کھانے سے پاک۔ تو اس مہینے میں جب اس کی رضا کے لیے بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے تو یہ نہ کھانا تو اس کی صفت، تو وہ دیکھتا ہے کہ کھانے والے نے میری محبت میں کھانا چھوڑ دی، تو یہ نہ کھانا تو اس کی صفت، تو وہ پھر اپنی صفت کا رنگ بندے پہ چڑھا دیتا۔ اور نہ پینا کس کی صفت؟ اللہ، وہ پینے سے پاک۔ تو جب اس کی رضا کے لیے وہ دیکھتا ہے بندوں نے اس مہینے میں کتنی گرمی، پینا چھوڑ دیا، تو یہ جو اس کی نہ پینے کی صفت ہے نا اس کا رنگ پھر بندے پہ چڑھا دیتا۔ اسی طرح نہ سونا کس کی صفت؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند اسے اونگ بھی نہیں آتی، تو نہ سونا اس کی صفت۔ تو باقی مہینوں میں آپ اس وقت سو رہے ہوتے اور اس مہینے میں جاگ رہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ سونے والے جاگ رہے ہیں، نہ سونا میری صفت اور میری محبت میں جاگ رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ پھر کیا کرتا ہے؟ نہ سونے کی صفت کا رنگ اپنے بندوں پہ چڑھا دیتا۔ اور جن پہ یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، جن پہ یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا پھر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ پھر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے جن پہ رب کا یہ رنگ چڑھتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ زیارت بندے کی ہوتی ہے اور زیارت ولی کی ہوتی ہے، مگر جلوہ خدا کا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ رنگ اس کا چڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو روزہ جو ہے نا وہ رنگ چڑھانے آتا ہے، الوہی رنگ چڑھتا ہے۔ اور پھر تلاوت قرآن،
یہ بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اس کا کلام سنتے ہیں تو یہ بھی رنگ دیتا ہے، قرآن سننے سے بھی رنگ چڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبرک بالقرآن، فرمایا میرے امتیوں قرآن سے برکت لیا کرو۔ آج مائیں بہنیں بیٹیاں شکوہ کرتی ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، آج بزرگ جوان شکوہ کرتے ہیں جی کماتے ہیں کمائی میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے بتایا تھا تیری برکت کہاں رکھی ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں بتایا تھا تیری برکت قرآن میں ہے، تبرک بالقرآن۔ آقا نے فرمایا قرآن سے برکت لو، تمہیں ہر برکت قرآن سے ملے گی۔ تو ہم نے قرآن سے برکت لی نہیں لے سکے۔ جسے 4 لفظ پڑھنے آتے ہیں نا، مرد ہے یا عورت، بوڑھے بوڑھے لوگ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں نائی کی دکان کی طرف کہ وہاں اخبار پڑا ہوتا ہے، یا سب سے پہلے ٹی وی آن کریں گے کہ خبریں سنتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جن ماں بہنوں بیٹیوں کو 4 لفظ پڑھنے آتے ہیں وہ رب کا قرآن نہیں پڑھتی، رومانٹک ناول پڑھتی ہیں، اخباریں جہاں پڑھتی ہیں، فلمی میگزین پڑھتی ہیں، جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتی، اور شکوہ کرتی ہیں جی برکت نہیں۔ تو مدینے سے آواز آتی ہے نادان، اور تیری ساری برکت تو قرآن میں ہے، اور قرآن تو نے الماری میں بند رکھا ہے، تو برکت کہاں سے ملے؟ تو بوڑھے بوڑھے لوگ بھی بھاگتے ہیں اخبار کی طرف، کوئی خبریں پڑھ رہا ہے، کوئی جنگ پڑھ رہا ہے، کوئی نوائے وقت پڑھ رہا ہے، خبروں کی طلب ہے سب کو۔ آواز آ رہی ہے عرش الہی سے نادان، اگر خبروں کی طلب ہے تو پھر وہ اخبار کیوں پڑھتا ہے جو صرف 1 دن کی خبر دیتا ہے؟ اگر خبروں کی طلب ہے تو مصطفیٰ کے دل پہ اترا ہوا وہ قرآن پڑھ جو آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا۔ اگر برکت لینی ہے تو قرآن پڑھ، اور وہ تیرے گھر کی الماری میں ہے جس میں ساری برکتیں ہیں۔ آقا نے فرمایا قرآن سے برکت لو، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ خرج منہ پہ آپ غور کریں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قرآن برکت دیتا ہے، کیوں؟ یہ رب کا کلام ہے اور اس کے اندر سے آیا ہے، اس ذات سے نکلا ہے، اس ذات سے دل وگر ہوا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں نا، میں کلام کر رہا ہوں تو کلام میرے اندر سے آ رہا ہے نا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ رب کے قرآن سے برکت لو کہ یہ اس کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکلا ہے، اس کی اپنی شان کے مطابق۔ تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے برکت لے رہے ہیں؟ ساری برکتیں تو قرآن نے دینی تھی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا میرے غلاموں ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، یہ دل بھی میلے ہوتے ہیں، ان دلوں پہ بھی میل چڑھتی ہے، کس سے؟ گناہوں سے۔ اور حضور نے مثال دی، فرمایا کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، فرمایا جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے نا اسے زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح گناہ کرنے سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ اصحاب رسول تڑپ اٹھے،
اور پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، آقا اگر برتن کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے، اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، چمکا لیتے ہیں، لیکن برتن تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دل اندر ہے سینے میں۔ آپ فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ تو اے مدینے کے تاجدار، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، دل گندے ہو جائیں، تو دل کس شے سے مانجیں؟ دل کس چیز سے دھوئیں؟ دل کس شے سے صاف کرے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہیں 2 نسخے دیتا ہوں، یہ غور سے سنو۔ آج ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، اور مدینے والے نے دل دھونے کے لیے 2 نسخے دیے، انہیں ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ہماری اکثریت نے، میجارٹی نے۔ وہ کیا 2 نسخے تھے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرنا، ہر مجلس میں جہاں 4 سنگی بیلی بیٹھو موت کی بات ضرور کرنا، اولاد میں بیٹھے ماں باپ موت کا ذکر ضرور کرنا، دوستوں میں بیٹھو موت کی بات ضرور کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنا۔ بتا دی قرآن کی قوت۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، جس جگہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ کیسے لگا؟ جس جگہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں قرآن پہنچتا ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، من مانجا جائے گا، اندر صاف ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے بتایا کہ قرآن پڑھنے سے نا من صاف ہوتا ہے، اور قرآن سننے سے من صاف ہوتا ہے، دل کا برتن اجلا ہو جاتا ہے۔ مگر امام الانبیاء نے ایک اور چیز بتائی کہ جس سے دل اور گندے ہوتے ہیں، جس سے دل اور میلے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ یعنی 10 دن میں یا پورے مہینے میں جنہوں نے قرآن سنا تو من تو صاف ہوئے، قرآن نے اپنا اثر دیا اور من اجلا کر دیا۔ مگر یہ مہینہ گزرنے کے بعد 11 مہینے ہماری میجارٹی اس چیز کو جبھا مارے رکھتی ہے کہ جس سے دل اور گندے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے بتایا جس سے دل صاف ہوتے ہیں وہ کیا ہے، اور جس سے دل میلے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ سنو حضور کی حدیث، تاجدار انبیاء نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا یہ جو ڈھول ڈمکے ہیں اور یہ جو راگ باجے اور یہ جو میوزک اور موسیقی ہے، یہ جو گانے اور یہ جو گیت اور نغمے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا یہ دلوں کو اس طرح کھوٹا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ یہ ڈول ڈمکے، یہ راگ باجے، یہ فلمیں ڈرامے جن میں موسیقی چلتی ہے، میرے آقا نے فرمایا گانے سننے والے لوگ ان کے دل گندے ہوتے ہیں، ان کے دل کھوٹے ہوتے ہیں، اس میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایمان سے بتائیں کوئی گھر ہے جس میں گانے نہ چلیں؟ کوئی ہوٹل ہے جہاں گانے نہیں چلتے؟ بس گزرے تو گانے، اور ٹرک گزرے تو گانے، سوزوکی میں بیٹھو تو گانے، رکشے میں بیٹھو تو گانے، اور گھر میں شادی ہو تو صرف گانے نہیں۔ امام الانبیاء کی امت کی وہ بیٹیاں جو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں اونچی آواز میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھ سکتی،
وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گاتی ہیں. ایمان سے بتائیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میرا خطاب سن رہی ہیں کہ کیا کوئی عورت اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی؟ حالانکہ رب کا قرآن ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت کا معنی پردہ، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. عورت مسجد میں آذان دے سکتی؟ نہیں دے سکتی. حالانکہ عورت اگر آذان دے گی تو اللہ کا نام ہی بلند کرے گی نا. وہ آذان میں تبدیلی تو نہیں کرے گی، وہ بھی اللہ اکبر ہی کہے گی جیسے مرد دیتے ہیں، اللہ کا نام ہی لے گی نا. مگر شریعت نے اجازت نہیں دی کہ عورت آذان دے. مولا کیوں نہیں اجازت دی؟ تیرا نام ہی تو بلند کرے گی. اجازت کیوں نہیں عورت کو آذان دینے کی؟ فرمایا اس لیے اجازت نہیں کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور مجھے اپنی وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے. آپ تصور کریں عورت کے پردے پہ اسلام نے کتنا زور دیا. اللہ فرما رہا ہے مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات تو ہم شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو مرد حضرات ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ یہاں تک، کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں تو کیا عورتیں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ نہیں اٹھاتی، اجازت نہیں. چادر کے اندر سے صرف اشارہ کرتی ہیں، اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتی. حالانکہ مصلی پہ ہے اور اپنے گھر میں ہے اور رب کی بندگی کی نیت سے کھڑی اور چادر کی لپٹ میں ہے اور شریعت کا لباس پہنا ہے، مگر اجازت نہیں کہ اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے. مرد کی طرح کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سٹرکچر اور ہے اور مرد کا ڈھانچہ جسم کا اور ہے. عورت ہاتھ اٹھائے گی اس کا پردہ خراب ہوگا کیونکہ اس کے جسم کی ساخت اور ہے. حالانکہ مصلی پہ ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں بے شک مصلی پہ ہے اور میری بندگی کی نیت اور انٹینشن سے کڑی ہے، مگر لوگوں مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے. تو جس رب نے عورت کو مصلی پہ بے پردہ نہیں ہونے دیا وہ آج فل میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہے. وہ آج میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہے اور بے پردہ پھر رہی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. تھوڑی آواز کم کر دیں. میرے آقا نے فرمایا جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت. جو بے پردہ نکلتی ہے شریعت کا پردہ نہیں کرتی. جس طرح نماز ضروری ہے نا، روزہ ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے. پر کتنی عورتیں ہیں جو شریعت کا پردہ کرتی ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر لعنت پلٹ کے آنے تک، اور جو بار بار اسے دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت. اب اپنے بازار دیکھیے اور پھر سوچئے کہ کتنی لعنتیں اترتی ہوں گی کہ ایک تو شریعت کا پردہ نہیں کیا، اور پھر یہ ہے کہ میک اپ کر کے بن سور کے بازار جا رہی ہے. اور بعض بے غیرت خامد خود اپنی بیوی اور بیگمات کو کہتے ہیں تیاری کرو، بازار جانا ہے، تمہیں شاپنگ کروانی. خامد بیوی سے کہہ رہے تیاری کرو، اور اسے معلوم ہے کہ وہ تیار کیسے ہوتی ہے. بازار جانا ہے، اب وہ بال سنوار رہی ہے،
اب آنکھوں میں کجلا لگ رہا ہے، سرما ڈالی جا رہی ہے، اب ہونٹوں پہ سرخی لگ رہی ہے، اب بن سمر رہی ہے۔ بے غیرت خامد جسے حدیث میں میرے رسول نے دیوس کہا، اسے یہ خیال نہیں آ رہا چونکہ اس نے انگریز کی تعلیم پائی ہے، مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھا۔ آج جس طرح ہمارے سکولوں اور کالجز میں سلیبس ہے نا، وہ پڑھ کے جو نکلتے ہیں اکثر بے غیرت ہو جاتے ہیں، بے حیا ہو جاتے ہیں، چونکہ انگریز کا نصاب، لبرل ہو جاتے ہیں، آزاد خیال ہو جاتے ہیں۔ اب اس بے غیرت خامد کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ بیوی میری تھی تو میرے سامنے اسے سنورنا تھا۔ بھئی سرما اگر لگانا تھا تو خامد کے لیے لگانا تھا، سرخی لگانی تھی تو خامد کے لیے، میک اپ کرنا تھا تو خامد کے لیے، تو خامد کے سامنے نہ سرما تھا، نہ سرخی، نہ میک اپ۔ اب وہ نہیں سوچ رہا بے غیرت کہ میرے کہنے پر سرخی پاؤڈر لگا کے یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے، اور بے حسی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہی خامد اپنی عزت کو بنا سنوار کر گاڑی میں بٹھائے گا یا موٹر سائیکل پورے بازار کے چکر لگائے گا، گویا وہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو میں وہ بے غیرت خامد ہوں جو اپنی عزت کا خود جنازہ نکالنے آیا۔ ظالموں، اپنی عزت یوں بنا سنوار کے دکھاتے پھرتے ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے حوالے سے علامہ اقبال چیختے رہے۔ اقبال نے کہا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ اقبال کہتا ہے وہ افسر، کلاس ون افسر، تیرا لباس انگریزوں والا، تیری شکل و صورت یہودیوں والی، تیرے چہرے سے مدینہ نظر نہیں آتا، لندن نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ایسے ماحول میں تعلیم پائی ہے جہاں سلیبس مصطفیٰ کا نہیں انگریزوں کا چل رہا تھا۔ تیرے بچپن میں تربیت اس ماحول میں ہوئی، انگلش میڈیم سکولوں میں، کہ تو نے لباس ہی انگریز کا پہنا تھا، تیری چال ڈال انگریز کی تھی، بول چال انگریز جیسی تھی، اس لیے اس کا رنگ چڑھ گیا تیری صورت سے اور تیرے کردار سے مدینہ کیسے نظر آئے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو راگ باجے ہیں، یہ جو ڈھول ڈمکے ہیں، اس سے دل کھوٹے ہوتے ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب بتائیے ایمان سے کوئی جگہ ہے جہاں میوزک اور موسیقی نہ ہو؟ پاکستان میں ہماری جو معیاری سروس ہے نا سفر کے لیے، وہ ڈائیوو ہے اور سکائی ویز ہے اور فیصل موورز ہے، یہ بڑی بڑی کوچیں جو چلتی ہیں لاہور سے پشاور تک، پنڈی سے فیصل آباد تک، تو ان کوچوں کے اندر صرف گانے نہیں ہیں، اندر ٹی وی لگے، ایل سی ڈیز لگی ہیں، اور پورے سفر میں کنجریوں کا ننگا ڈانس ہوتا اور فلمیں چلتی۔ ادھر گجرات کے قریب میرا خطاب تھا، تو رات کے 2 یا 3 بجے 4 بجے کا وقت ہوگا، یہی وقت، اس میں مجھے انہوں نے جی ٹی روڈ سے کوچ پہ بٹھایا، کچھ سال پہلے کی بات، تو وہ کوچ مانسیرہ جا رہی تھی اور اس کی نا 60-70 سیٹیں ہوں گی، ایک آدھ خالی تھی، مجھے بھی بٹھا لیا۔ رات کے 3-4 بجے کا وقت، جب میں اندر داخل ہوا تو اندر کنجریوں کا ڈانس ہو رہا تھا، ٹی وی لگا تھا اور فلم چل رہی تھی، کوئی بھائی بہن کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوئی خامد بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا، اور سب مگن تھے اس منظر میں۔ تو میں یہ سوچنے لگا میرے مولا اس قوم کی تقدیر کیسے بدلے گی کہ تیرے محبوب کی حدیث کے مطابق یہ رات کا وقت، 4 بجے کا وقت، پچھلا پہر، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے پہلے آسمان پہ اپنی رحمت کی دکان کھولتا ہے، اور وہ ذات آواز دیتی ہے گناہگاروں آؤ، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میری بخشش میں دیر نہیں ہوگی۔
تو جس لمحے رحمت گناہگاروں کو آواز دے رہی ہے، نیچے 60 بندہ آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے اور کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہے اور کنجریوں کے ڈانس دیکھے جا رہے ہیں اور فلمیں سنی جا رہی اور دیکھی جا رہی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی امتی اربع فتن، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں یاد رکھنا قیامت آنے سے پہلے پہلے مختلف ادوار میں 4 بڑے فتنے آئیں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بنے گے، اور جو سب سے آخری فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ جو امت کو برباد کر دے گا اس کی خبر دی حضور نے فرمایا وآخرها الغنا، آخرها الغنا، اور میری امت کی بربادی کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ گانا بجانا ہوگا۔ آقا نے فرمایا جب دیکھو کہ ہر جگہ گانے چلے ہیں، طوائفیں گیت گا رہی ہیں، مغنیات گانے گا رہی ہیں، کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، تو سمجھنا کہ میری امت کی بربادی کا سامان ہو چکا ہے۔ اب کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ شادی ابھی 10 دن بعد ہونی ہے یا 20 دن بعد، اور اس گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر مہینہ پہلے ہی گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض گھروں میں ڈیک لگتے ہیں اور گانے چلتے ہیں کنجریوں کے، اور مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ یہ گانے یہ دلوں کو کھوٹا کر دیتے ہیں، دلوں میں منافقت بھرتے ہیں اور دل میلے ہوتے ہیں۔ اور تاجدار انبیاء نے پھر ساتھ علاج بھی بتایا کہ اگر کبھی احساس پیدا ہو جائے اور چاہو کہ من صاف ہو جائیں اور دل اجلے ہو جائیں اور اندر دھل جائے اور قلب و باطن میں نور آ جائے اور غلاظتیں کدورتیں ختم ہو جائیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا میں اس کا نسخہ دے رہا ہوں۔ کیا؟ فرمایا القرآن یبت الایمان فی القلب کما یبت الماء الزرع، فرمایا جس طرح گانا دل میں کھوٹ پیدا کرتا ہے اسی طرح قرآن پڑھو گے اور قرآن سنو گے تو دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اس تربیتی اجتماع اور مرکز پہ آنے والوں، آج یہ پیغام ہے، گھروں میں جاؤ اور اپنے گھروں سے گانوں کی ہر وہ سیڑھی اٹھا کر چور کر دو جو تمہارے دلوں کو کھوٹا کر رہی ہے۔ اپنی شادیوں پہ ڈھولک اور گیت اور گانے اور میوزک اور موسیقی اور کنجریوں کے گانے آوازیں بند کر دو، تمہارے دلوں میں منافقت پیدا ہو رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات، آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح شادی میری سنت، کہ حضور نے فرمایا نکاح کرنا شادی کرنا میری سنت، تو سنت پہ عمل کرنا عبادت، تو شادی حضور کی سنت ہے نا، تو کیا نبی کی سنت پہ بھی کنجریوں کے گانے چلتے ہیں؟ یہ کبھی سوچا آپ نے کہ گھر میں نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے اور بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہیں اور لعنتیں سمیٹ رہی ہیں اور اپنی نسلیں برباد کر رہی ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا قرآن سنو گے تو من مانجے جائیں گے، دلوں میں نور آئے گا، کدورتیں نکل جائیں گی، دلوں کی غلاظت نکل جائے گی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جن خوشبختوں نے قرآن سنا اور سنایا، من مانجے گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نور کی حفاظت کون کرتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم عید کے دن ہی برباد ہو جائیں گے، اور عید کا دن بھی دور ہے، ہم چاند رات میں ہی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چینل پہ پروگرام بن چکے ہیں کہ چاند رات میں کون سے طویل دورانیے کے ڈرامے چلانے ہیں، کون سے میوزک کے پروگرام عید کے پورا دن چلنے ہیں۔ اور کئی سال سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارے سارے چینلز یہ بدماشی کر رہے ہیں اور بددیانتی کر رہے ہیں حضور کی امت کے ساتھ، کہ رمضان میں جتنے پروگرام چل رہے ہیں نا، اسلامی پروگرام، فلموں میں کام کرنے والی طوائفیں اور گانے گانے والی کنجریاں
انہیں اسلامی پروگراموں کا میزبان بنا دیا گیا. سامنے علماء بیٹھے, ادھر کنجری میک اپ کر کے سوال کر دیے اسلام, اس پہ گفتگو ہو رہی. کئی سال سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, پورا مہینہ رمضان میں جو کنجریاں گانے والیاں اور ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والیاں اسلامی پروگرام چلاتی ہیں نا میزبان بن کے, عید کے دن وہی تمہیں ڈانس والے شو میں ناچتی نظر آئیں گی, وہی ڈراموں میں تھرکتی نظر آئیں گی, وہی گانے گاتی نظر آئیں گی, تاکہ نئی نسل, نیو جنریشن یہ سمجھے کہ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں, اسلام میں تو کوئی پردہ نہیں, اسلام بس اتنا ہی ہے جتنا ان کنجریوں نے اسلام کا تعارف کروا دیا. اس طرح ہماری نسلوں کی گھٹی سے غیرت نکالی جا رہی ہے, شرم اور حیا رخصت ہو رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, ہم اس دل کی طرف جا رہے ہیں تاجدار کائنات نے حدیثوں میں جس کی خبر دی تھی. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. غور سے سننا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, میرے آقا نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے, ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر بدبخت کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. یہ حدیث ہے حضور کی. ہوں گی اپنے ذہن کے مطابق کپڑوں میں ہوں گی. وہ کہیں گی ہم نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مگر امام الانبیاء فرما رہے ہیں شریعت کی نظر میں وہ ننگی ہوں گی. اور قیامت کے دن ننگی ہی عورتوں کے ساتھ انہیں جہنم پھینکا جائے گا. آقا نے فرمایا نساؤن عورتیں ہوں گی, کاسیاتن کپڑوں میں ہوں گی, آریاتن مگر ننگی ہوں گی. اب عورت کپڑے پہن کر کیسے ننگی ہوتی ہے شریعت کی نظر میں؟ اسے غور سے سنیے. اس حدیث کے 3 معانی شراح حدیث نے بیان کیے شارحین نے کہ عورت کپڑے پہن کے کیسے ننگی ہوتی. یہ تربیت کی باتیں انہیں یاد رکھیں. آگے پھر میں بتاؤں گا کہ جب گھر گھر اسلام تھا اور آنکھوں میں حیا تھا, اس وقت عورتوں کا کردار کیا تھا. تو امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو جائیں گی. ایک معنی اس حدیث کا کہ جسم پہ لباس اتنا تھوڑا ہوگا جس کو شارٹ ڈریس کہتے ہیں, اتنا مختصر لباس پہنے گی کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے, کچھ حصہ ننگا ہوگا. اب دیکھ لیں پرانے وقتوں میں عورتیں جو ہماری دادیاں نانیاں ہیں, پرانی عورتیں مائیں, وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی تھی اور بازو پورے ہوتے تھے اور بین ہوتا تھا, بین, کھلے گریبان نہیں ہوتے تھے, کرتے ہوتے اور بین ہوتا, اور پھر اس پہ بڑی چادر ہوتی تاکہ گردن کی اس جگہ پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے, اور کھلا کھلا لباس ہوتا. پھر جب گھروں میں ٹی وی آئے اور قوم کو ٹی وی کی ٹی پی ہوئی اور فلمیں چلی گھروں میں اور ڈرامے چلے, اور پھر اور عذاب بڑھتے گئے بد نصیبی کے, طور طریقے بڑھتے گئے, پھر ڈشیں لگ گئیں, پھر انٹرنیٹ لگ گیا, پھر کیبل کا کنیکشن لے لیا, اور پھر موبائلوں میں ہی سینمے بن گئے, موبائلوں میں ہی انٹرنیٹ آ گیا. تو جو یہ بے حیائی کے ذرائع بڑھتے گئے, لباس گھٹتا گیا, بازو مختصر ہوتے گئے. پہلے آدھے بازو کم از کم ہوتے تھے, اب کاندھوں تک ننگے ہو گئے. بے غیرتی بڑھی اور گھر کا ماحول بگڑا. امام الانبیاء کے غلاموں تو جو بین پہنتی تھی ان کے بین ختم ہو گئے اور گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگی. ادھر کاندھے تک ننگی ہو گئے. میں دبئی میں خطاب کے لیے گیا رجب شریف میں, تو وہاں مجھے وہ ایک شاپنگ مال میں لے گئے جہاں ریڈی میڈ لباس ہوتا ہے.
بہت بڑا شاپنگ مال. میں چونکہ یورپ جاتا رہتا ہوں تو وہاں میں نے وہ لباس جو تھا وہ دیکھا کہ سکرٹ پہنتی ہیں انگریز عورتیں اور اوپر ہلکی سی بنیان ہوتی ہے, آدھا جسم ننگا ہوتا ہے, آدھی کمر ننگی ہوتی ہے, پیچھے پشت ننگی ہوتی ہے, پیٹ ننگا ہوتا ہے, ایک ہلکی سی بنیان پہنتی ہیں. تو وہ میں نے وہاں شاپنگ مال میں دبئی میں دکانیں بھری ہوئی دیکھی. میں نے کہا یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ انگریز عورتوں کا لباس ہر دکان پہ لگا ہوا, یہ کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ یہ جو عربی بڑے بڑے شیخ ہیں ان کی بہو بیٹیاں اب یہی لباس پہنتی ہیں. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی طرح دھیرے دھیرے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے قوموں میں بے حیائی آتی ہے, بے غیرتی آتی ہے, قومیں دھیرے دھیرے بے غیرت ہوتی ہیں. اب دیکھیے ایک وقت تھا دکان پہ جاتے تھے نا شادی شدہ حضرات, عورتوں کے جسم کی اندرونی چیزیں جو استعمال کرتی ہیں وہ مانگنے والے کو بھی شرم آتی تھی, دکانداروں نے بھی پیچھے چھپا کے رکھی ہوتی تھی. ایک شرم حیا اور غیرت. لیکن اس میڈیا نے اور بے حیائی کے ماحول نے اس حد تک بے غیرت بنا دیا سب کو کہ وہی چیزیں جو پیچھے ڈبوں میں بند ہوتی تھی اب دکانوں کے باہر لٹکا رکھی. یہ میں بے حیائی کی مثالیں دے رہا ہوں, قوم کس طرح دھیرے دھیرے بے غیرت ہوتی ہے اور بے حس ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ہوگی میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی, گریبان اتنے کھلے ہوئے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگی, بازو مختصر ہوتے ہوتے کاندھے ننگے ہو گئے, چاک اتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے, ڈھیلی ڈالی شلواریں اتر گئیں, ان کی جگہ پہ ٹائٹ پاجامے پہن لیے عورتوں نے کہ جسم کا جوڑ جوڑ نظر آنے لگا. اور مرد مردے بن کے رہے. جو بے غیرتی کا فیشن گھر میں آیا مردوں نے منہ میں دہی جمائے رکھی, نہیں بولے. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت کے مردوں مردے نہ بننا. میرے آقا نے فرمایا تھا اذا جاء امورکم الی نسائکم, یہ حدیث سنیے غور سے حضور کی. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے مردوں اگر گھر کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا ہے یہ فیصلہ عورتیں کریں, اولاد کو تعلیم کہاں دینی ہے کون سی دینی ہے یہ فیصلہ عورتیں کریں, شادی پہ لہنگا کیسا خریدنا ہے اور دلہن کا لباس کیسا ہونا ہے یہ فیصلے عورتیں کریں, بچوں کو تعلیم کیسی دینی ہے, بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا ہے یہ سارے فیصلے عورتیں کریں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری امت کے مردوں اگر سارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا, تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. فرمایا پھر تمہارے لیے زمین کے اندر اتر جانا بہتر ہے. فرمایا پھر غیرت سے مر جاؤ اگر سارے فیصلے عورتوں نے کرنے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو جائیں گی. اور اب حالت دیکھیں نا, تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے شرم اور حیا زیادہ ہو اور غیرت پیدا ہو. مگر بازار میں دیکھیں بوڑھی عورت جا رہی ہے, ساتھ دو جوان بیٹیاں جا رہی, اب وہ جو بوڑھی ہے نا اس کے سر پہ چادر بھی ہوگی اور چہرہ بھی ڈھانک رکھا ہوگا اور ڈھیلے ڈالے کپڑے بھی ہوں گے, اور ساتھ جو جوان بیٹیاں ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ تو کیا ان کی گردن میں بھی نہیں ہوگا اور آدھے جسم ننگے ہوں گے اور میک اپ کر کے جا رہی ہیں. ذرا روک کر ان بیٹیوں سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے اور تمہاری ماں کی کتنی ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ ایک کہے گی میں ایم اے پاس ہوں, دوسری کہے گی میں نے بی اے بی ایڈ کر رکھا, میں استانی ہوں, میں افسر ہوں. اور ماں نے کتنا پڑھا ہے کہے گی یہ ماں پرانے وقتوں کی عورت, یہ ان پڑھ ہے. بیٹی ایم اے پاس ہے اور ماں ان پڑھ ہے. جو ان پڑھ ہے اس پر شریعت کا لباس ہے, جو پڑھی ہوئی ہے وہ آدھی ننگی جا رہی ہے.
یہ سوچو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم بچوں کو کیسی دی جا رہی ہے؟ کیا بیٹیوں کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ جو سر پہ دوپٹے ہیں وہ بھی اتر جائیں، جو جسم ڈھکا ہے وہ بھی ننگا ہو جائے؟ تو ہماری یونیورسٹیاں تعلیم نہیں دے رہی، ہماری نسلوں کی رگوں میں زہر اتار رہی ہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے جس نے بچیوں کو بے حیا کر دیا، فیشنیبل کر دیا، بے باک کر دیا؟ تو میرے آقا نے خبر دی ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، تو جس کے جسم پہ کچھ حصے پہ کپڑے ہوں اور کچھ حصہ ننگا ہو، شریعت کی نظر میں وہ عورت ننگی ہے اور عذاب کے لیے تیار رہے۔ اور اس حدیث کے اینڈ پہ آقا نے بتایا انہیں کیا سزا ملے گی۔ دوسرا معنی میرے آقا نے خبر دی میری امت پہ وقت آئے گا کہ عورتوں کا اتنا ٹائٹ لباس ہو جائے گا، ٹائٹ لباس، اتنا چست لباس پہنے گی کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہوگا اس ٹائٹ لباس کی وجہ سے وہ ابھر کے خود سامنے آ جائیں گے۔ اور آج دیکھ لو عورتوں کا لباس، ایسے لگتا ہے سلوایا ہی جسم کے اوپر ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا اپنے گھروں میں بھی ہو تو اپنی چھاتیوں پر، اپنے جسم پر اپنی اوڑھنیوں کے پلو رکھا کرو، اپنی چادروں کے پلو ڈال کر رکھا کرو۔ اور قرآن نے اس حد تک حکم دیا عورتوں کو، فرمایا بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اے نبی کی امت کی عورتوں اگر مجبوراً گھروں سے نکلو، سڑک پہ جاؤ، گلی میں جاؤ، بازار میں جاؤ، مجبوراً نکلو تو چلتے ہوئے اس زور سے اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے، اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ کہ تمہاری پوشیدہ زینتوں کے مقام تھرک جائیں اور ظاہر ہو جائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، مگر ہم نے قرآن کی طرف پشت کر لی، قرآن نہیں پڑھنا، الماریوں میں بند پڑا ہے، رومانٹک ناول پڑھ رہی ہیں بچیاں، فلمی میگزین پڑھ رہی ہیں۔ بتائیے کتنے گھروں میں بچیاں ہیں جو مصطفیٰ کا قرآن پڑھتی ہیں؟ اس آستانہ سے وابستہ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم خوش بخت ہو کہ تمہارے مشائخ نے تمہیں یتیم نہیں چھوڑا، بچوں کے لیے اتنا بڑا مدرسہ قائم ہے اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے اتنا بڑا مدرسہ قائم ہے۔ میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں قبرستان سے بھی بدتر، کوئی مدرسہ نہیں، وہاں رب رسول کا نام بتانے والا کوئی نہیں، اور تمہارے بچوں کے لیے بھی چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ تو دوسرا معنی اس حدیث کا کہ جو عورت ٹائٹ لباس پہنتی ہے نا وہ کپڑے پہن کے بھی شریعت کی نظر میں ننگی ہے۔ اور تیسرا معنی اس حدیث کا کہ آقا نے فرمایا گرمیوں میں اتنا پتلا لباس پہنے گی، اتنا باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے مگر جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں 3 قسم کی عورتیں میرے آقا نے بتایا میری امت کی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ اب اپنے گھر میں برادری میں خواتین دیکھیے، جب شادیوں پہ آتی ہیں، جب لباس پہنتی ہیں، عید پہ دیکھیں کہ ان 3 قسموں میں سے کسی کا لباس ہٹ کے نہیں ہوگا سوائے بزرگ عورتوں۔ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ امام الانبیاء نے پھر ساتھ خبر دی، فرمایا یہ اس طرح کا لباس پہن کے کیا کریں گی؟ حضور نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات، اور پھر گھروں سے نکلیں گے 10 دکانیں پھر کے کپڑے پسند ہی اس لیے کیے تھے کہ یہ پہن کے پھروں گی اور دنیا دیکھے گی۔
پھر اٹریکٹ کریں گی. حضور نے فرمایا بن سنور کر گھروں سے نکلیں گی اور لوگوں کو مائل کریں گی اپنی طرف. ممیلاتن مائلاتن، اور مٹک مٹک کے چلیں گی. اب یہ غور کیجئے، یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ بن سنور کر گھروں سے نکلے گی اور مٹک مٹک کے چلے گی. اب دیکھو حضور کا علم کہاں تک ہے. میرے آقا جانتے تھے کہ اونچی ہیل والے جوتے آ جائیں گے، اونچی ایڑی والے، اور عورتیں جو پہن کے چلتی ہیں ان کی چال ویسے ہی بدل جاتی ہے. وہ اونچی ہیل، اونچی ایڑی والے جوتے، ٹھپ ٹھپ کی آواز آتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گے اور بن سنور کے نکلیں گے اور دنیا کو مائل کریں گی اپنی طرف. اور آگے پھر ایک اور نشانی بتائی، فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ اپنے بال اس طرح پیچھے جوڑ کر کیچر اور کلپ کے ساتھ جوڑے بنائیں گی کہ سر اس طرح اٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. یہ مثال دی حضور. ایک وقت آئے گا میری امت کہ پیچھے جوڑے بنے ہوں گے. آج کیچر اور کلپ آپ دیکھتے ہیں نا، کیچر لگایا عورتوں نے، پیچھے جوڑے بنائے. تو آقا نے خبر دی کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح پیچھے جوڑے بنے ہوں گے. وہ کتنے نادان اور احمق ہیں جو بدبخت کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں نادان جو نبی 15 صدیوں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے پیر صاحب گولڑا شریف حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا، ایسے لوگوں کو فرمایا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کہ جو نبی 15 صدیوں پہلے تیری بیٹیوں کے بالوں کے ڈیزائن کی خبر دے رہا ہے اور لباس بتا رہا ہے اور اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ بدبخت عورتیں اس طرح فیشن کر کے گھروں سے نکلیں گی. اور آگے حضور نے اب سزا بتائی کیا ہوگی. فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، وہ بدبخت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں. اور اس حدیث کے اینڈ پہ حضور نے بتایا کہ جنت کی خوشبو کوئی بندہ اگر 500 سال تک چلتا رہے تو جتنا سفر طے کر جائے گا نا 5 صدیوں میں، اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی. ایسی عورتیں باریک لباس پہننے والی، ٹائٹ لباس پہننے والی، شارٹ ڈریس پہننے والی اور بے پردہ گھروں سے نکلنے والی بن سنور اور جوڑے بنانے والی اور ننگے سر رکھنے والی، وہ جہنم میں ہوں گی اور جنت سے اتنی دور جہنم میں جل رہی ہوں گی کہ اس کی خوشبو بھی کبھی نہیں پا سکتی. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں بھاگ رہی ہیں دوزخ کی طرف. اب اگر خاموش رہیں تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور فرشتے کہیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کہ قوم کی بیٹیاں جا رہی تھی جہنم کی طرف اور تم صرف قصے قانون میں لگے تھے اور تم سرتال میں لگے تھے اور صرف ٹپے سنا رہے تھے. لٹ ہی امت کو اپنے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں بتائیں کہ بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے. اب یہ ماحول آج کا ہے، لیکن اب میں بتانے لگا ہوں جب گھر گھر حضور کی شریعت راج کرتی تھی، جب تاجدار کائنات کا دین گھر گھر نافذ تھا اور بہو بیٹیاں ہر وقت مصلی پہ حضور کا قرآن پڑھتی تھی اور مردوں کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور تھا اور اولاد کی گدی میں شریعت کی تعلیم تھی، اس وقت گھروں کا سٹینڈرڈ اور معیار کیا تھا؟ یہ سننا میری ماں بہن بیٹی غور کے ساتھ.
ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اول سے آخر تک وہ کتاب درود سے بھری ہوئی، سارا درود پاک ہی لکھا ہوا ہے، شروع کریں تو درود، ختم ہو تو درود۔ چشتیہ سلسلے کے اکثر بزرگ اس کتاب کو وظیفے کے طور پہ صبح پڑھتے ہیں، وظیفے کے طور پہ۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود سے بھر دی آپ نے؟ تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی۔ پوچھنے والے نے کہا کیا پیش آیا تھا واقعہ؟ اب وہ بتا رہے ہیں، اب سنیے غور سے، مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، کیونکہ ایک بچی کی بات تھی۔ فرماتے ہیں میں نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو کرنا تھا، اور مصر کا یا کوئی علاقہ تھا، میں وہاں گیا گاؤں میں، تو پانی کی تلاش میں تھا کہ وضو کروں اور نماز پڑھوں۔ تو کافی دیر تلاش کے بعد نا مجھے ایک کنواں نظر آیا، تو میں کنویں پہ پہنچا، تو وہاں جا کے پریشان ہوا کہ پانی بہت گہرا تھا اور ڈول اور رسی نہیں تھی۔ تو میں پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب ڈول اور رسی نہیں تو پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا، اس کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، کنویں کے ساتھ جڑا ہوا گھر تھا غریب کا۔ کہتے ہیں اس گھر کی چھت پہ نا 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب ڈول اور رسی نہیں ہے تو پانی کیسے نکالوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بچی نے نا کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انتا، چچا کون ہے آپ؟ تو میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی۔ فرمایا میں محمد بن سلیمان ہوں میری بیٹی۔ اب یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، پورے مصر میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو بچی حیران ہو کے جب نام سنا نا تو کہنے لگی چچا آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے تو کنویں پہ آیا ہوں اور ڈول رسی نہیں ہے، پانی بہت گہرا ہے، پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالوں۔ کہتے ہیں میری اس بات پہ بچی ہنس پڑی اور ہنس کرنا مجھے کہنے لگی، بڑا فصیح جملہ کا عربی میں اس نے کہنے لگی چچا انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تطہیر بما تخرج به الماء من البئر۔ چچا بڑے افسوس کی بات کہ تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا تجھ سے، تیرے نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ اب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ اس نے میری بات ہی نہیں سمجھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا میری بیٹی شاید تو بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں بچی ہنس پڑی، نیچے نہیں اتری چھت سے، اوپر سے ہی نہ جھک گئی کنویں کی طرف اور مجھے کہنے لگی چاچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا، تھوک پھینک دی۔ کہتے ہیں لوگوں میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس معصوم بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے۔ فرماتے ہیں کنواں فوارہ بن گیا اور پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ کہنے لگی پانی ایسے نکلتے اب کر لے وضو۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے وضو بھول گیا، میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا اقسمک باللہ بما نلت هذه المنزلہ، پہلے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں مجھے بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو مضطرب کر دیتے اور کنواں فوارہ بنتا، اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ کہتے اس بات پہ نہ بچی پھر ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے؟ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا میری بیٹی اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے ملے؟ تو بچی ہنس کے کہنے لگی چاچا سن
بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری چھوٹی عمر نہ دیکھ, اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتی رہتی ہوں. چچا میں سہیلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. میں کھانا کھاتی ہوں تو نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. اور چچا جو زبان ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. چچا اب کر لے وضو. کہتے ہیں میں وضو کے لیے جھکا, پانی میرے پاؤں میں آ رہا تھا, جھکا میں وضو کے لیے تو لڑکی نے پھر آواز دی, کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے جن پہ درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے لفظوں کے قربان جاؤں, میری بیٹی جانتا تو میں ہوں انہیں, لیکن لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ انہیں, تو بتا وہ کون ہے. کہتے اس بچی نے پھر پھول جھاڑے اور کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکثر تعلقت الوحوش باذیالہ. وہ اتنے قریب اور کرموں والے نبی ہیں کہ اگر چٹیل میدان یا جنگل میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. چچا اب کر لے وضو. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہاں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بری ہوگی. تو یہ کتاب دلائل الخیرات شریف یہ مارکیٹ میں ملتی ہے, زوال قرآن پبلیکیشنز والوں نے نا یہ چھاپی ہے اور بہت خوبصورت اور غلطیوں سے پاک چھاپی ہے. اور اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی. اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں اسے پڑھیں اور اپنا کھویا ہوا مقام پانے کی کوشش کریں. ہماری عزت اس میں ہے, سارا سکون اور برکت اس میں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں آئیں اور رب کی اور کریں گی رمضان شریف کے خاتمے تک. یہ بہت بڑا اعزاز. تو جو دولت سمیٹی ہے اسے ضائع نہ ہونے دینا, جو رنگ لیا ہے اسے برباد نہ ہونے دینا. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو چاند رات ہی میں ایک رات میں پورے مہینے کی کمائی برباد کر بیٹھیں گے. اور کچھ نادان بچیاں عید والے دن ہی ابھی سورج نہیں ڈوبے گا کہ پورے مہینے کی محنت برباد کر بیٹھیں گے. یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ مدینے سے روشنی ملی ہے, اس چراغ کو بجھنے نہ دینا. تمہاری عزت بازار میں نہیں حضور کے مصلی پہ ہے, اس لیے کہ تم شمع محفل نہیں چراغ خانہ ہو. اللہ رب العزت نے جو مقام دیا میری ماں بہنوں بیٹیوں اس مقام کو پانے کی کوشش کرو. شریعت والا لباس پہنو, شریعت کا پردہ کرو, گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رنگ پیدا کرو. میں ممنون ہوں پوری انتظامیہ کا اور اپنے برادر محترم حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب کا کہ جن کے توسل سے ہم یہاں حاضر ہوئے اور مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سن اور سنا لیا. جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں, جو بزرگ اور بیٹے تشریف لائیں, اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے اور زندگی میں بار بار یہ موقع نصیب کرے کہ اس آستانہ عالیہ پہ اسی طرح اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھتا رہے. اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. اور یہ جو بزرگ سرپرستی کر رہے ہیں اور سارے نظام کو ہینڈل کر رہے ہیں, اللہ رب العزت انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کی مسائی کو شرف قبولیت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.